وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم ایک حکایت پڑھتے ہیں اور ایک تفسیر سفیانہ پڑھتے ہیں۔ تفسیر سفیانہ آیات پاک 118 کی تو یہ ہے کہ علم توحید تمام علوم کی اصل ہے۔ یوں سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ یہ تمام علوم کی، دوسرے آسان لفظ میں یوں بھی سمجھ لیں کہ جو کلمہ شریف ہے، قرآن پاک، اس کی ساری کی ساری کیا ہے؟ وضاحت ہے، تفسیر ہے۔ جو توحید سے جہل رہا وہ رب تعالیٰ کی آیات اور اس کے کلام سے بھی واقف۔ جو توحید سے جہل رہا وہ رب تعالیٰ کی آیات اور اس کے کلام سے بھی، چونکہ اگلے پچھلے کفار اس علم سے محروم رہنے میں یکساں تھے، یعنی جہالت کی روح سے، اس لیے ان کی کج بحثیاں بھی یکساں ہیں۔ خیال رہے کہ علم اور ایمان ہر قوم کو یکساں فائدہ دیتا ہے، پچھلی قوم ہو یا یہ قوم۔ ایسے ہی جہالت و دبے بلکہ بے دینی ہر ایک کے لیے یکساں اور مضر ہے۔ جس طرح علم ہر ایک کے لیے یکساں ہے، اس طرح جہالت بھی ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ دیکھو اگلے پچھلے کفار اگرچہ زمانہ اور زبان وغیرہ میں مختلف تھے، مگر چونکہ کفر میں شریک تو ان سے بھی کلام بھی یکساں و صادر ہوئے۔ مطلب جو غصاخیاں بے ادبیاں آج کل کے اگر پڑھے لکھے کرتے ہیں تو یہی غصاخیاں بے ادبیاں وہی کرتے تھے، خواہ ان کی زبان کیسی بھی تھی۔ اس طرح حضرت صدیق اکبر و حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ بعد والے حضرات زمانہ وغیرہ میں مختلف تھے، مگر چونکہ سلسلہ ایمانی میں سب جکڑے ہوئے تھے اور ہر قریب بات پر ایک ہی آفتاب نے بجلی بلکہ تجلی فرمائی، خواہ وہ زمانے صدیق کا ہو، زمانے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، معرفت کے آسمان کے سورج نے تجلی یکساں دی، لہذا وہ چمکنے میں یکساں رہے، اگرچہ درجات میں فرق ہوا۔ اس لیے آخرت میں جہنم سب اگلے پچھلوں کفار کو اپنے میں جمع کرے گی اور جنت سارے مومنین کو، کیونکہ یہ دونوں قومیں دنیا میں بھی کفر یا ایمان میں جمع تھی۔ مطلب دیکھیں، ہم مسلمان ہیں نا جناب، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی برطانیہ میں رہتا ہے، کوئی ہندوستان میں رہتا ہے، کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے، ہمارا ان سب سے کوئی ایک خاندان کا ریلیشن نہیں ہے، کوئی ایک قوم کا نہیں ہے، ایک برادری کا نہیں ہے، ایک محلے کا نہیں ہے، صرف اور صرف ہے تو کس کا رشتہ ہے؟ کلمہ شریف کا، جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک ہیں، ایک نماز، ایک قرآن پاک اور ایک رسول پاک اور ایک دین اور ایک کعبہ شریف۔ نیز ایمان ہر چیز کو صحیح دکھاتا ہے اور کفر غلط۔ کفار خود حقیر تھے مگر ان کے کفر نے انہیں عظیم دکھایا۔ مطلب گھٹیا لوگ جو ہوتے ہیں نا، گھٹیا لوگ وہ کام گھٹیا کر رہے ہوتے ہیں نا جناب، ان کو نظر کیا آ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ گھٹیا ترین کام جو ہے نا ان کو بہت بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی آیاتیں عظیم تھیں، لیکن ان ظالموں کو معاذ اللہ حقیر نظر آتی تھی، مگر انہیں حقیر معلوم ہوئی۔ حق تعالی ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل دکھا۔ یہی باطل اور حق کی معاملات آپ نے ہر معاملے میں سمجھنے ہیں کہ دین اسلام کی اصل کیا ہے، فرع کیا ہے، شریعت کی اصل کیا ہے، فرع کیا ہے۔ جو 3-4 دنوں سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں بہت خوبصورت گفتگو پڑھ رہے تھے، اس کے ریلیٹڈ ایک حکایت آئی ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ
ضلع سیالکوٹ میں ایک دیوبندی مولوی نے آواز میں کہا کہ تم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی آس لگائے بیٹھے ہو، وہ تو اپنے ماں باپ کی بھی شفاعت نہ کر سکے۔ ہم نے آپ کو کل کے پرسوں عرض کیا تھا، کچھ دیوبندوں میں سے تو اہل حدیث تو سارے ہیں جو ظالم کہتے ہیں کہ میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین مومن نہیں ہیں۔ بھی تم تو خود آس لگائے بیٹھے ہو، اس پاک ہستی نے تو اپنے والدین کی بھی شفاعت نہیں کر سکے، مطلب معاذ اللہ ان کو مومن نہیں بنا سکے کہ وہ دونوں معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، علیاذ باللہ۔ واز ختم ہونے پر ایک جاہل کسان نے پوچھا کہ مولوی صاحب، مولوی اور حافظ کا کیا درجہ ہے؟ کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ انہوں نے کہا مولوی اور حافظ کیا؟ انہوں نے جواب دیا، دیوبندی بولا کہ عالم اپنی 7 پشتوں کو اور حافظ اپنی 3 پشتوں کو بخشوائے گا۔ عالم کا شان زیادہ ہے حافظ سے۔ عالم کتنی کو؟ 7 کو۔ حافظ کتنی کو؟ 3 کو، وہ بھی بعمل حافظ۔ کہ کسان بولا کہ مولوی تو 7 پشتوں کو بخشوا لے، تو 7 پشتوں کو بخشوا لے، اور معراج شریف میں جانے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کو لانے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو بھی نہ بخشوا سکے۔ مولوی پھٹے تیرا منہ، تیری شان تو یہ ہوئے، تو جہاں جس پاک ہستی پر قرآن پاک اترا، حق تو یہ ہے کہ اس ظالم کو بندہ کہے کہ ظالمہ تیری تو 7 پشت میں پتہ نہیں کون کون آئے گا تے کون نہیں آئے گا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک تو یہ کہ ساری امتوں کی سفارش کا دروازہ آپ نے کھولنا ہے۔ اس کے بعد دیوبندی مولوی ذلیل کر کے نکالا گیا، اس نے ہونا ہی ذلیل تھا، اس کی جرت کیسے ہوئی میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کی ذات پاک میں بولنے کے لیے۔ یہاں تک تو دلائل تھے، لیکن مقام عقیدت میں ان دلائل سے میری آنکھیں اندھی اور میرے کان بہرے ہیں اور میری زبان گونگی ہے۔ کیا بات ہے جناب۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، یہ تو آپ سب نے دلیل سنے ہیں نا، میری عقیدت، میری محبت، میرے عشق سے پوچھو نا تو اس بارے میں میری آنکھیں اندھی ہیں، مطلب میں ان دلیلوں کا قائل بھی نہیں ہوں، یہ ان کے لیے جو نہیں مانتے۔ مفتی صاحب فرما رہے اپنی محبت اور عشق کا، میرے کان اس طرح کی باتیں سننے کے لیے بہرے ہیں اور میری زبان اس طرح کی گفتگو کرنے کے لیے گونگی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا کفر ثابت کرے۔ وہ احادیث ضعیف ہیں اور وہ دلائل باطل ہیں۔ کیا بات ہے جناب۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں میری محبت یہ ہے، میری عقیدت یہ ہے، جو بھی حدیثیں خواہ وہ صحیح، حسن، مرفوع، جسم یعنی پیمانے پر آئیں، میرے نزدیک وہ ضعیف ہیں۔ بات پھر سمجھیں، صحیح حدیث کا سب سے زیادہ درجہ ہے، اس کے بعد مرفوع ہے، اس کے بعد حسن ہے، حسن لغیری، حسن لذات، یعنی سارے حدیثوں کا درجہ ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے اگر صحیح حدیث بھی مل جائے نا معاذ اللہ، تو میری عقیدت میں وہ صحیح حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، جو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے بارے میں آئے۔ در حقیقت انہی کے گھر کا یہ سارا باغ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سیدنا حضرت عبداللہ اور سیدہ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما، سارا ان 2 پاک ہستیوں کے باغ کا تو پھل ہے پوری دنیا میں، وہ اس کے مالی اور خود اس سے محروم رہے۔ کہ مالی بھلا یہ ہو سکتا ہے، باغ کا مالی بھی کبھی پھل سے محروم رہتا ہے؟ کیسی ظالم دنیا گزری ہے جناب۔ ہمارے عقائد کے معاملات تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں نا۔ آپ بتائیں، آپ اتنا دین کا علم نہیں جانتے، چلو جتنے کو علماء جانتے ہیں، آپ کا بھی دل نہیں مان رہا، تو ان ظالموں کو ہے کیا جو گلے پھاڑ پھاڑ کے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین میں یہ بکواس کرتے ہیں؟
یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ضعیف مان لینا آسان ہے، وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو عرض کی ہے نا، صحیحین کہتے ہیں بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک کو، یعنی جو امام مسلم پاک نے، امام بخاری صاحب نے جو حدیث پاک بیان کر دی ہے اس کو صحیح کا درجہ، یعنی قرآن پاک کے بعد وہ پرفیکٹ ہے۔ تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں بھلے میرا عقیدہ سنو، میرا ان حدیثوں کو ضعیف مان سکتے ہو، ان حدیثوں کو ضعیف مان سکتے ہو، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں جو حدیث پاک آئے ان کو میں کسی صورت میں جو ان کے کفر کے خلاف ہے صحیح نہیں مانوں گا۔ راوی حدیث کی غلطی تسلیم کرنا آسان ہے جناب، راوی بندے ہی ہوتے ہیں نا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ بندے ہی تھے نا، نبی تو نہیں تھے نا جناب، غلطی نبیوں سے نہیں ہوتی، باقی پوری دنیا کے خواہ امام حدیث ہوں، جو امام اعظم کی ذات پاک ہو، جہاں حضرت داتا علی حجویری سے رحمۃ اللہ، مطلب آپ کو عرض کرنے کا ان بڑی بڑی ہستیوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، عقیدہ یہ رکھنا ہے آپ نے، نبیوں پاکوں کے علاوہ ہر صحابی سے، ہر امام سے، ہر بزرگ سے، ہر اولیاء سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو جناب حدیث پاک بیان کرنے والوں سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن شہنشاہ کونین کے والدین کو کافر ماننا سخت مشکل ہے، یعنی بہت دکھ والی بات، کیا بہت تکلیف والی بات ہے، باقی تو ہر چیزیں ہم مان لیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ غضب ہے کہ مسلم کی روایت یا راوی حدیث کی حمایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر مان لیا جائے۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں حدیث مسلم کے پیمانے کو صحیح ماننے کے لیے راویوں کو قول کو سچا مان لیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو معاذ اللہ کافر مان۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم۔ اس مسئلے کی زیادہ تحقیق کے لیے شمول الاسلام مصنفہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سے رحمۃ اللہ تعالی قدس سرہ اور ہماری کتاب شان حبیب الرحمن کا مطالعہ کرو۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم نے بہت دلیلیں دی ہیں، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین مومن ہیں، مومن ہیں، مومن ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں، موحد ہیں، موحد ہیں، موحد ہیں، صحابی ہیں، صحابی ہیں، صحابی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں مزید اگر کوئی اس کی مزید تحقیقیں دیکھنا چاہتا ہے تو پھر امام احمد رضا خان بریلوی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ لیں، ایک ہماری کتاب بھی ہے جس کا نام شان حبیب الرحمن ہے۔ مفتی سے فرما رہے ہیں ہم نے وہاں بہت بڑی دلیل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ پاک ہستی ہیں، جنتی بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مواحد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ تو دوست یہ اپنا ایمان اور عقیدہ رکھیں، اپنے اور اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے خاندان والوں کا، جہاں تک آپ کی رسائی ہے۔ اور جس طرح کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس پر بات کرے اگلے کی زبان نکال دو، لیکن یہ بات برداشت نہیں ہے کہ کوئی ہمارے سامنے یہ بکواس کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر اللہ